ملکی معیشت کی بات کریں تو چیزیں سٹریم لائنڈ نہیں ہیں. حکومت جس نے 1 سال مکمل کر لی ہے، باوجود اس کے کوئی ایسے اقدامات نہیں کر سکی جس سے لگے کہ کم از کم ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ پہلے عمران خان صاحب کے دور میں ایکسپیرینسڈ لوگ نہیں تھے، اچھی ٹیم نہیں تھی، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن اب جب وہ لوگ آئے جن کا اچھا خاصا تجربہ تھا اور جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے لیکن کچھ عرصے کے اندر ہم چیزوں کو سٹریم لائن کر دیں گے، وہ 1 سال کے اندر بھی چیزوں کو سٹریم لائن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. حالات یہ ہیں کہ ابھی صرف اس لیے کیونکہ معاشی بدحالی کی وجہ سے جو سیاستدان اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں عوام کے اندر، وہ اس کی وجہ سے الیکشنز کو بھی ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ امپیکٹ اس طرح ہے کہ ہماری اکانومی مزید بگڑتی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے حکومت پر، انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. انفیکٹ لوگ اپنا سرمایہ ملک سے اٹھا کر باہر لے جا رہے ہیں. حالات ایسے ہی رہے تو پھر اگلے کچھ سالوں کے اندر پاکستان کہاں پر کھڑا ہوگا؟ یہ پروگرام کے سلسلے میں ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ماہر معیشت ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ایکسپیرینس ٹیم کو ملک میں معیشت کی کمان سنبھالے ہوئے. یہ 1 سال میں اپنے تجربے کے باوجود چیزوں کو سٹریم لائن نہیں کر سکے. میرا یہ خیال ہے جی کہ ان کی جو معاشی پالیسی ہے نیچرلی ہے ہی نہیں، مگر وہ کنٹریکشنری ہے. اکنامکس یہ کہتی ہے کہ آپ کی فسکل پالیسی جو ہے وہ اکنامک اورینٹڈ ہونی چاہیے. ان کی فسکل پالیسی IMF کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا حکومتیں چلانے کے لیے ٹیکس اورینٹڈ ہے، ریونیو اورینٹڈ ہے. وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ انڈائریکٹ ٹیکس سے آتے ہیں جو زیادہ کر دیے، جو 25% تک لے گئے. وہ دوستوں کو مراتیں دینے پہ ہیں جو اب بند کرنی پڑی کیونکہ IMF نے کہا ہے. وہ یہ ہیں کہ آپ بجلی، تیل، گیس مہنگا کریں جس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگی ہوگی تو ملک میں بزنس جو ہے وہ کنٹریکٹ ہوگا. اسی طرح جو آپ کی مانیٹری پالیسی ان کی ہے وہ اب 16 سے 21% پہ پالیسی انٹرسٹ ریٹ لے گئے. وہ منی سپلائی کو تو شاید کنٹرول کرتا ہو، ڈیمانڈ پل انفلیشن کو کنٹرول کرتا ہو، مگر کاسٹ پش انفلیشن کو بڑھاتا ہے. وہ انویسٹمنٹ نہیں ہونے دے گا اس ملک میں. ان کی شاید پالیسی یہ ہے کہ امپورٹس کو بند کر دیا جائے تو پھر کہیں پہلی دفعہ اس دفعہ سرپلس آیا ہے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ، مگر کاسٹ اس کی یہ ہے کہ آپ کی کار انڈسٹری بند ہو گئی، آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آپ کی ٹرک انڈسٹری بند ہو گئی، آپ کی اور دیگر انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور اکانومی ان کا اپنا ڈیٹا یہ ہے کہ جو پرسوں آیا ہے کہ گروتھ 0.8% ہے. ورلڈ بینک کا ڈیٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ 0.2% ہے. اب اس کے اوپر جو معیشت کو، جو عام لوگوں کو کاسٹ آ رہی ہے کہ آج ویکلی انفلیشن 46.8% پہ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آپ کا روپیہ جو ہے وہ 50 پیسے کے قریب سستا ہو گیا ہے. مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے اور آپ نے بھی یہ کہا کہ لوگ ڈالر خرید کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو ان اے وے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ معیشت کی سمت یہ کیا رکھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے جب سے ملک بنا ہے شاید ہم پراپر ایک فائنینشیل پالیسی ایسی ڈرافٹ ہی نہیں کر سکے، کوئی اکنامک پالیسی ایسی ڈرافٹ نہیں کر سکے جو حالات کو بہتر کرتی ہے، اور اگر کی تو ہماری نیت نہیں تھی، ہم نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی. باوجود اس کے ہم نے تقریباً 70 سال میں جو روپے کی قدر ہے اس کے اندر جو کمی ہوئی وہ بڑا سلولی اور گریجول پروسیس تھا. یہ گزشتہ چند سالوں میں جس میں عمران خان صاحب جب برسر اقتدار تھے اس دور کو بھی کاؤنٹ کریں، آپ کہہ لیں کہ تقریباً پچھلے 5 سال کے اندر جس طریقے سے روپیہ بے قدر ہوا ہے، یہ پچھلے 5 سال میں ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ تقریباً 200 روپے کے قریب ڈالر میں جمپ آ گیا، اراؤنڈ 250 روپے کا جمپ ڈالر میں ہے. اسی طرح دیگر جو کرنسیز ہیں
ان کے مقابلے میں روپیہ بے قدر ہوا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ عام آدمی پر بھی ہوا جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ فیصلے تو آج سے 50 سال پہلے ہی رد لے لیے گئے تھے اور کچھ فیصلے جو ہیں وہ پچھلے 5 سال یہ حکومت اور پچھلی حکومت نے غلط لیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کی عوام کو انہوں نے عوام نہیں سمجھا. انہوں نے صرف وہ اوپر کے جو 15 سے 20% لوگ ہیں جو 25-30 ملین ہیں, یہ ساری پالیسیز ان کے لیے بنائی ہیں. غریب آدمی کے لیے, کسان کے لیے, مزدور کے لیے تقریباً پالیسیز بنی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن سسٹم 2 قسم کا ہے کہ امیر آدمی کا بچہ جو ہے وہ اچھے اسکول میں پڑھ کے باہر بھی جا سکتا ہے. غریب آدمی کا بچہ اول تو اسکول ہی نہیں جا سکتا. جو اسکول جاتا ہے تو وہاں کوئی اسکلز نہیں ملتی, ان کو کوئی سائنٹیفک نالج نہیں ملتی, کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ملتی. اسی طرح فیصلہ جو کیا وہ یہ ہے, اور یہ نواز شریف کی گورنمنٹس میں ہی ہو گیا کہ بجلی باہر کے تیل سے بنانی ہے. تو جب آپ باہر کے تیل سے بجلی بنائیں گے, اپنی ذرائعوں سے نہیں بنائیں گے, تو آپ کو ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوتا نظر آئے گا. آپ نے جہاں جہاں کپاس تھی وہاں گنا لگا کے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی اور ایسی چیزیں, تو آپ نے اپنی انڈسٹری کو, اپنی کاٹیج انڈسٹری کو, اپنی مائننگ کو, اپنی ایگریکلچر کو, اپنے سروس سیکٹر کو ایکسپورٹیبل نہیں بنایا, جس کی وجہ سے خوردنی تیل بھی آپ منگوا رہے ہیں. آپ جو ہے لگژری کاروں پہ رہے, آپ نے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے وہ کاریں بھی منگوائی, وہ بڑے پروجیکٹس کیے جو عوام دوست نہیں تھے, تو نیچرلی اس کا سارا امپیکٹ. سو الٹیمیٹلی اور پھر قرضہ لے کے, وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو, وہ یہ ہو, وہ نواز شریف کی ہو, وہ زرداری کی ہو, وہ مشرف کی ہو, قرضہ لے کے آپ نے اپنا ریل فیل کی, اور وہ قرضہ پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں لیا, وہ قرضہ گورنمنٹ سیکٹر نے لیا, جس کی وجہ سے ٹیکس پیئر کو ادا کرنا پڑا اور اس قرضے کو کھا کے پیسے باہر بھیجے گئے. ابھی جو چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی پچھلے 5 سال میں کہ جو ہے انویسٹر جو ہے انڈسٹریلسٹ مڈل کیڈر کا, وہ انہوں نے بیچ کے اپنی انڈسٹری ڈالر خرید کے, جب آپ $1 میں 30-35-40 روپے کا فائدہ لیتے ہیں تو کوئی اور بزنس آپ کو یہ فائدہ نہیں دے رہا. تو کالے دھن نے بھی, رشوتوں نے بھی, اسمگلنگ نے بھی اور لیگل پیسے نے بھی اب انویسٹ نہیں کیا اس ملک میں, کیونکہ انسینٹیو نہیں تھے, اور وہ ڈالر خرید کے یا رکھ لیا یا بھیج دیا. تو ڈالر جو ہے وہ 100 کچھ سے اٹھ کے 300 کے قریب چلا گیا. اوپن مارکیٹ میں تو شاید 300 روپے ہے. تو وہ یہ سارا جو ہے خاص قسم کے لوگ جو امپاورڈ ہیں, جو پالیسی میکرز بھی ہیں, جو اپوزیشن میں بھی ہیں, جو گورنمنٹ میں بھی ہیں, جو انڈسٹری میں بھی ہیں, جو بینکنگ میں بھی ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں اب کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہیں, یا اسمگلنگ کرنے کو تیار ہیں, یا ڈالر خرید کے باہر بھیجنے, باہر یورپ اور آسٹریلیا اور کینیڈا میں اثاثے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اسکلڈ ورکر ہیں, وہ بھی اس ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو کہیں آپ نے انسینٹیو ہی نہیں دیے کہ یہ پیسہ, یہ لوگ, یہ اسکلز اس ملک کی ریسورسز کو استعمال کر سکیں. ڈاکٹر صاحب جی میں سن رہا ہوں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جب آئے تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ میرے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے IMF کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا, میں بہتر طریقے سے IMF کو ہینڈل کر سکتا ہوں. پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں IMF ناراض ہوتا ہے تو ہو, مجھے نہیں ضرورت IMF کی, ہمارے پاس اور بڑے طریقے ہیں. وہ پھر اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو سکا. پھر اسحاق ڈار صاحب نے IMF سے ڈکٹیشنز بھی لیں, IMF نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ کیا بھی, بھگتا عوام نے, کیونکہ ان کو تو فرق کوئی نہیں پڑتا. باوجود اس کے آج IMF ہمیں پیسے نہیں دے رہا. اور دوسری جو زیادہ جو ہے وہ حیران کن چیز ہے, ہمارے دوست ممالک ہم پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. دیکھیں اس کا آنسر بڑا سمپل ہے کہ ہماری عوام کو پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ یہ چور ہیں یا یہ بڑے آنےسٹ لوگ ہیں. دنیا کو تو پتہ ہے نا, کیونکہ انہوں نے یہاں سے ان ملکوں میں پیسہ بھیجا ہوا ہے.
ان کو پتہ ہے کہ کس نے بھیجا ہے, کون حکومت میں تھا یا اپوزیشن میں تھا, اور وہ اس ملک کو ان کے, میں آپ کو ڈیوڈ کیمرون جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کا بیان تھا, وہ بیان یہ تھا کہ تھرڈ ورلڈ ڈیٹ جو ہے وہ امیر ملکوں کے غریبوں کو ٹیکس کے پیسے سے غریب ملکوں کے امیروں کا گھر چلاتا ہے. تو یہ باتیں ان کو پتہ ہیں, اس لیے اب آ کے کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی پیسے کم ہو گئے, وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے گھر پہ خرچ کرو, تو وہ ہم پہ شرطیں لگاتے ہیں. ہم نے یہ شرطیں پوری نہیں کی ہیں. ڈارک صاحب کا مجھے جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید آئی ایم ایف کے ساتھ اسی طرح ڈیل کی ہے جیسے اپنے بیوروکریٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور وہ آئی ایم ایف ناراض ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ نہیں سکتی کیونکہ مینڈیٹ نہیں ہے, مگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک 5 سال کی الیکٹڈ حکومت ہو, ایک اکنامک پالیسی دے جس کے ساتھ پھر ڈائلاگ کیا جا سکے, شرطیں منوائی جا سکیں. جب کچھ مہینوں کی گورنمنٹ ہوگی اور وہ پالیسی بھی نہیں دے سکے گی تو اس کے ساتھ وہ ان کو کیا پیسے دیں گے؟ آپ کے دوست ملک بھی وہ گارنٹیز مانگتے ہیں نا کہ جناب آپ الیکشن کرنے کو تیار نہیں ہیں. ویسٹرن فلسفی الیکٹریٹ کو امپاور کرتی ہے. تو یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں, ڈار صاحب جو ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جادو کی چھڑی ہے تو اکنامک جادو کی چھڑی نہیں ہوتی. وہ آپ کو کچھ گراؤنڈ رولز میں انویسٹرز کو سپورٹ دینے, پاورٹی ایلیویشن کرنے, لیبر کو سکلز دینے, بجلی سستی کرنے کی انڈیجنس ریسورسز کا نام ہے, اور اکنامک گورنمنٹ کا کام ہے یہ پالیسیز دینا. پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے قرضے بھی لینا, انویسٹمنٹ بھی کرنا, ملازمت بھی دینا اور گروتھ بھی دینا. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو تو بھگا دیا ہے اس ملک سے, تو آئی ایم ایف کس لیے دے؟ آپ کو زندہ تو وہ رکھیں گے کیونکہ آپ بڑا ملک ہیں, آپ امپورٹنٹ ملک ہیں, مگر نہ پاورٹی ایلیویشن کی ہے, نہ ٹرانسپیرنسی دکھائی ہے, نہ آپ نے فلڈ کے لوگوں کو مدد دی ہے جو آپ نے وعدہ کیا تھا. آپ دیکھیں وہ 8, 9, 10 بلین روپے بھی نہیں آئے کیونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. یہ آپ کہتے رہے کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی دی ہے, کہاں ٹرانسپیرنسی ہے؟ پاورٹی ایلیویشن کہاں ہے؟ کہاں اپنے اثاثے دکھائے آئی ایم ایف کو کہ یہ اس کی ٹریل کہاں سے ہے؟ کہاں اپنے ڈرگ منی کو روکا ہے؟ تو کہاں اپنے سزائیں دی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے؟ تو ہمیں تو یہ بیوقوف بنا سکتے ہیں ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور آپ کے دوست ملکوں کو تو نہیں, ان کا پیسہ ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے جیسے بھی حالات رہے ہیں ماضی میں, مطلب یہ کوئی کہانی ایک دن یا 2 دن کی تو ہے نہیں ہے, یہ تو دہائیوں کی کہانی ہے اور دہائیوں سے یہی کچھ چلتا آ رہا ہے اس ملک کے اندر. لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ہمارے دوست ملک کم از کم ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. آج ہمارے دوست ملک بھی اس طریقے سے پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے. مطلب اگر سعودی عرب کی بات کریں, ایون چائنا اس طریقے سے ہمارے ساتھ نہیں کھڑا, یو اے ای ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا. تو یا ہم مطلب اب معنی نہیں رکھتے دوست ممالک کے لیے, تب معنی رکھتے تھے اس لیے ہمارے ساتھ کھڑے تھے, یا آپ کے خیال میں وہ بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ سر وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہاں. بات یہ ہے کہ ایک بیان اگر آپ کے نظر میں گزرا ہو ہندوستان کے فارن منسٹر کا, انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز میں آئسولیٹ کر دیا ہے, ہماری فارن پالیسی فیل ہوئی ہے, ہماری اکنامک پالیسی فیل ہوئی ہے, ہماری اندرونی پالیسی فیل ہوئی ہے, اور یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اجازت دے دی ان ملکوں کو جو ہمارے حق میں نہیں تھے, ہمارے دوستوں کو ہمارے خلاف کرتے ہوئے. ہم نے کہیں بھی ایگریمنٹ کر کے چائنا کے ساتھ سی پیک کا جو ایگریمنٹ کیا, انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کی, آپ نے اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دیا. یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا, وہ کیسے ٹرسٹ کریں؟ سعودی عرب نے آپ کو پارک کرنے کے لیے $3 بلین دیے تھے, آپ نے اس کو بھی نیچے لے آئے, آپ کے جو ریزروز تھے وہ نیچے آ گئے, وہ پارک تھے. اسی طرح آپ نے کوئی ان ملکوں سے وعدے کیے تھے کہ وہ یہاں اس ملک میں ریفائنریز اور کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں گے, تو آپ نے ان کو وہ دیا ہی نہیں موقع کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکے. تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے دوست ملک اس وقت آپ کو ٹرسٹ کرنا شروع کریں گے جب آپ ان کو پتہ لگے گا کہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ یہ پیسہ باہر نہیں لے جاتے,
وہ اس ملک میں اجازت دیتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کی. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا, ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان عن قریب روس سے جو سستا تیل خرید رہا ہے وہ پاکستان میں پہنچنا شروع ہو جائے گا, اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہیں. اگر ہم سستا تیل لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آئل جو ہے وہ ہماری اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو آپ کے خیال میں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں, چند مہینے پہلے اسی گورنمنٹ نے بیان دیا تھا کہ ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ روسی تیل کو ریفائن نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ روسی تیل خرید رہے ہیں تو جھوٹ کہاں بولا گیا ہے؟ یہی بات ہے نا کہ آج وہی ریفائنریز یہ روسی تیل کو ریفائن کر سکتی ہیں, تو کہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے نا. آپ کے فورن منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم روس سے تیل نہیں لیں گے, آپ کے تیل کے منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم نے مئی تک لے لینا ہے. تو وہ آ جائے گا تیل, مگر اس تیل کی وجہ سے کتنا بجلی سستی ہوگی یا کتنی یہ آپ کی انپٹ سستی ہوں گی وہ دیکھنے کو ہے ابھی. بٹ وہ خاصا امپورٹنٹ ہے. ہمیں ایران سے اسمگل ہو کے آتا ہے تیل, ہم اس کو بھی چینلائز کر سکتے ہیں, روس سے بھی کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایران سے ہمیں تیل زیادہ سستا پڑے گا روس کی نسبت. سنا ہے کہ اسمگل تیل جو ہے وہ 20 روپے لیٹر ہے, کراچی تک وہ 200 روپے لیٹر ملتا ہے. یہ مجھے اڑتی باتیں پتہ, کتنا سچ ہے مجھے نہیں پتا, بٹ انٹرنیشنلی کئی سال پہلے سعودی عرب نواز شریف کی گورنمنٹ میں مفت 3 سال پہ تیل دیتا تھا ڈیفرڈ پیمنٹس پہ. تو یہ ساری چیزیں اس ملک کو دی جاتی تھیں, دی جا سکتی ہیں, مگر جب آپ خود ہی اپنے ملک کے عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے, اس کے انویسٹر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے, تو پھر دوسرے کیسے سنسیئر ہوں گے نا. پہلے آپ کو خود تو ایز اے گورنمنٹ سنسیئر ہونا پڑے گا. یہ جو بکرنگ ہے الیکشن کی یہ ختم ہو جانی چاہیے نا. آپ اناؤنس کر دیں اکتوبر میں. بالکل ٹھیک. جب یہ نہ کہیں کہ جی ستمبر ہے, یہ آپ اناؤنس کر دیں اس وقت, تو ایک ایمبیگوٹی تو ختم ہو جاتی ہے نا چیزوں کی. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا تفصیلاً انہوں نے ہماری اکانومی کے حالات آپ کے سامنے رکھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.